ہائے ہائے ہائے. پھر وہ بائیں جانب سے ملائکہ آنا چاہیں گے. روزے اور روزوں کے دوران کی عبادت ہے، یہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ادھر سے بھی راستہ کوئی نہیں. یہ ان اعمال کو ساری توفیق کس نے دی ہے؟ کس نے توفیق دی ان اعمال کو کہ فرشتوں کو روک دیں؟ اللہ نے دی. کس اللہ نے؟ جسے ہم بھولے ہوئے. پھر وہ بالآخر قدموں کی طرف سے آنا چاہیں گے تو سارے اعمال خیر اور احسان جو لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ادھر سے بھی کوئی راستہ نہیں. پھر اس میت کو کہا جائے گا بھئی ہمیں تو تمہارے اعمال آنے نہیں دیتے، ہم نے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں. ہائے ہائے، ہمیں کچھ سوال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ محافظ ارد گرد دستہ بن کے کھڑے ہیں، گارڈ بن کر کھڑے ہیں، گارڈ. ہمیں تو آنے نہیں دیتے، اجلس، تو ہی بیٹھ جا. یہ معنی ہے فَيُجْلِسَانِهِ، مومن کا، صالح کا. بیٹھ جا. مومن بیٹھ جائے گا. جب اٹھ کے بیٹھ جائے گا، کرم دیکھیے اس کریم کے. ہم ہی بھولے ہوئے ہیں اس کو، ہم ہی بھولے ہوئے ہیں. یہاں تک تو تھا اعمال صالحات کا اور خیرات اور حسنات کا کردار. جب مومن اور صالح اٹھ کے بیٹھ جائے گا، آگے رب کا کرنا دیکھیے وہ کیا کرتا ہے. جب بیٹھے گا تو اچانک اسے قبر میں دکھایا جائے گا کہ عصر کا وقت ہے. وَقَدْ مَاثُلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ قَرَبَتْ لِلْغُرُوبِ. اس کو سورج کی شکل دکھائی جائے گی قبر میں کہ عصر کا وقت ڈھل رہا ہے اور سورج غروب کے قریب ہے. یہ سب کچھ کون دکھائے گا؟ کون دکھا رہا ہے؟ جس نے فرشتوں کو بھیجا ہے. جاؤ اس سے حساب کتاب لو، جاؤ اس سے سوال کرو. ادھر فرشتوں کو سوال کے لیے بھیجا ہے، ادھر اعمال خیرات حسنات اور صالحات کو اس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا ہے. جب وہ بیٹھ گیا ہے، ادھر سورج کو ممثل کر دیا ہے کہ تو عصر کے غروب ہونے کا وقت دکھا. وہ دیکھے گا فَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي. وہ جو اٹھ کے بیٹھے گا وہ دیکھے گا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے. میت کہے گا فرشتوں ذرا رک جاؤ، میں نماز عصر پڑھ لوں. زندگی ساری اس راہ پہ گزری ہوگی تو پھر وہ فکر مند ہوگا. اور اگر زندگی میں بھی سورج غروب ہوتے دیکھتا تھا اور فکر نہیں تھی تو قبر میں کیسے بچو؟ وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں. تو پھر اسے کہا جائے گا إِنَّكَ سَتَفْعَلْ فَأَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ. نماز پڑھ لینا، ہمیں چند سوالوں کا جواب دے دو. ہائے ہائے، یہ ہے جو وفاداری سے زندگی گزار لے گا اس کو اس وفا کا صلہ کیا ملے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ پوچھے گا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی سوال کرنے ہیں، ہمیں ان کا جواب دے دے. وہ پوچھے گا فَيَقُولُ أَمَّا تَسْأَلُونِي. مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس مضمون حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس روایت سے. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فَيُقَالُ لَهُ. وہ کہیں گے آئے تو 3 سوال پوچھنے تھے، آئے تو تھے 3 پوچھنے تھے، اب پہلے 2 نہیں پوچھتے، ایک ہی بتا دو. فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ. ہائے ہائے، اب بولیے رہ گیا حساب؟ یہ سوال رہ گئے؟ دونوں سوال نہیں پوچھے. اور آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا اور پوچھا جائے گا باقی کچھ نہیں پوچھتے، اتنا بتا دے یہ کون ہے. الذی کان فیکم، جو تم میں تھے، یہ کون ہے، بس یہ بتا دو. وہ کہیں گے اس سے اب رب کا کیا پوچھنا ہے، رب کے اعمال تو اس کے گرہ ڈالے کھڑے ہیں، اس سے دین کا کیا پوچھنا ہے. وہ تو کہتا ہے جی ہٹ جاؤ مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. وہ پہلے 2 سوال اس سے کیا پوچھنے ہیں. وہ کہیں گے ایک ہی بات بتا دیں، ان کو جانتے ہو یہ کون ہے. ہائے ہائے. فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. کہتے مجھ سے پوچھتے ہو، میں گواہی دیتا ہوں یہ مصطفیٰ رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جاءنا بالبینات من عند ربنا وصدقنا واتبعنا. یہ زبان سے تب نکلے گا ہمارے پاس
دلائل معجزات بینات آیات لے کر تشریف لائے ہمارے رب کی طرف سے، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ہم نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، جو فرمایا اس پر زندگی میں عمل کیا۔ یہ توفیق اسی کو ہوگی جو یہ کر کے جائے گا، جو یہ کر کے جائے گا۔ فرشتے جواب دیں گے تو نے سچ کہا، اسی سچائی پہ تو زندہ تھا، اسی سچائی پہ تیری موت ہوئی، اسی سچائی پہ انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں۔ وَيُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، پھر حکم آئے گا اب جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دو۔ وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى النَّارِ، اب دوزخ کی طرح ایک دروازہ کھول دو تاکہ دروازے میں سے دوزخ دیکھے۔ فَيُفْتَحُ لَهُ، دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہاں بیٹھا ہوا وہ دوزخ کو دیکھے گا، بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ دیکھے گا۔ فَيُقَالُ، اسے کہا جائے گا ہَذَا مَنزِلُکَ، یہ تمہارا گھر تھا، یہ تمہارا گھر تھا۔ لو عصیت اللہ، اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی، اگر زندگی غفلت میں گزاری ہوتی، نافرمانی میں گزاری ہوتی، یہ صالحات کا سامان ساتھ لے کر نہ آیا ہوتا، اگر تو نے آقا کی سچی غلامی نہ کی ہوتی، خود کو بدلا نہ ہوتا، دھوکہ کیا ہوتا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تو پھر یہ تمہارا گھر تھا۔ اب نہیں۔ وَافْتَحُوا لَهُ، پھر حکم دیا جائے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اب اس کو دروازہ کھولو اور جنت دکھاؤ۔ پھر دروازہ کھولے گا، جنت دکھائی جائے گی۔ فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُقَالُ هَذَا مَنزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ، یہ تو اب تمہارا گھر یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو رب نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل پہ خیال گزرا ہے۔ فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، بس پھر وہ مسرور ہو جائے گا، خوشی سے مسرور ہو جائے گا۔ پھر اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے بعد تو جسم اس کا قبر میں لٹا دیا جائے گا مٹی پر۔ وَتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي النَّسِيمِ الطَّيِّبِ، اور روح اس کو کہا جاتا ہے یہ تمہارا ڈرائنگ روم ہے، جب کوئی ملنے سلام کرنے آئیں گے تمہیں قبر کے باہر تو یہاں آ کے روح کو کہا جائے گا یہاں سے ان کا سلام سن لینا، جواب دے دینا، یہ ملاقات کی جگہ ہے، سلام دعا کی جگہ ہے، اور باقی رہ گئی رہائش، یہ دروازے کے پیچھے پوری جنت تیرا گھر ہے۔ القبر یا المنزلۃ الاولی للآخرہ، یہ آخرت کی منزل ہے، پہلی منزل ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اسی طرح امام ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کیا، اس میں الفاظ یہ آئے ہیں اذا وضع المیت فی قبرہ جاءت اعمالہ الصالحہ، جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس نے زندگی میں جتنے اعمال صالحہ کیے تھے، نیک اعمال کیے تھے، جس سے ہم بے فکر ہیں۔ میں نے پوری زندگی، آج 25 سال گزرے، 81 سے 2006 تک پوری زندگی اس بات پر محنت کی، قلم سے بھی، تحریر سے بھی، تقریر سے بھی، عمل سے، اجتماع میں، انفرادی طور پر، تحریک میں، کل کتب، ہر چیز سے، کہ ربط رسالت قائم ہو جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت اور عظمت کی معرفت امت کو نصیب ہو، اور عقیدہ رسالت میں درستگی ہو، عقیدہ رسالت میں درستگی ہو، آقا کی شان کی کچھ سمجھ آ جائے، جس قدر ممکن ہے اس کی معرفت ہو جائے، حضور سے عشق اور محبت کریں، حضور کی قدر و منزلت کریں، تعظیم و تکریم کریں، ادب کریں، حضور کی نسبتوں کا بھی ادب کریں۔ 25 سال درستگی عقیدہ پر محنت کی۔ اب سے میں نے اس سال محسوس کیا کہ ربط رسالت اور تعلق الی الرسول پر محنت سے عقیدہ تو درست ہوا اور ہوتا ہے،
مگر اللہ پاک نے ہر کام کے لیے الگ الگ علاج بنا رکھے ہیں. سر درد اور بخار ہو تو اس کی گولی اور ہوتی ہے، موشنز ہوں تو اس کی گولی اور ہوتی ہے، انفیکشن ہو، بلغم ہو تو اس کے کیپسول اینٹی بائیوٹکس اور ہوتے ہیں، ٹی بی کا علاج اور ہوتا ہے، کینسر کا علاج اور ہوتا ہے، بینائی خراب ہو، ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے. جو عقیدہ کی مرض تھی اس کا علاج میں نے تعلق بالرسول کی بحالی کی شکل میں سمجھا، اس پر محنت کی. اب میں نے دیکھا کہ عقیدے کی درستگی کا سامان ہو گیا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اب میں نے دیکھا کہ عمل میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی عمل پہ محنت کی، عقیدہ خراب کر بیٹھے، حضور سے اعتقاد کا تعلق توڑ بیٹھے. ہم نے اعتقاد پر، عقیدے پر محنت کی، عمل میں ہم امید والے ہو گئے. ہر کوئی توسل کا یہ معنی نکال کے بیٹھا، بیڑا ہی پار ہے. صرف توسل اور شفاعت ہی جانتے ہیں، اور کوئی شے دین کی نہ سمجھنے کو تیار ہیں نہ سننے کو تیار ہیں. بس توسل اور شفاعت، ساری زندگی توسل اور شفاعت سکھایا ہے، آپ کو سمجھایا ہے، دلائل دیے ہیں، منکرین کے منہ بند کر دیے. اللہ کی توفیق حضور کے نالین پاک کے صدقے. لیکن اب وقت ہے جو میں اگلے کچھ وقت میں اس پر لگانا چاہتا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں معلوم نہیں کتنے سال اور آپ کے ساتھ، یا کتنے ماہ، یا کتنی مدت اور ہے سنگت. کہیں ایسا نہ ہو ایک گوشہ اچھا ہو جائے اور دوسرا کمزور رہ جائے اور پھر ہم شرمسار ہوں، آقا علیہ السلام کے سامنے شرمسار ہوں کہ عقیدہ تو میری شان میں تم لوگوں نے اچھا کیا مگر عمل اچھے لے کے نہیں آئے، عمل اچھے لے کے نہیں آئے. آقا علیہ السلام، میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، جب ربیعہ بن کعب سے پوچھا، عقیدہ اچھا تھا ان کا، اس لیے تو رات کو حضور کی خدمت اور نوکری کرتے تھے. عقیدہ اچھا تھا اس لیے تو جب آقا نے پوچھا اور بھی کچھ مانگ لے، انہوں نے وہی سوال، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، بار بار پوچھتے اور بھی مانگ لے. کہتے نہیں حضور ہوا ذاک، بس آپ کی چاکری چاہیے، نوکری چاہیے حضور، اور کچھ نہیں. جنت میں بھی یہی نوکری دیں اور کچھ نہیں. عقیدہ اتنا اعلیٰ تھا، عقیدہ اتنا اعلیٰ تھا کہ پوری توجہ کا ارتکاز حضور کی چاکری اور نوکری پر تھا. مگر آقا نے نصیحت کیا کی؟ فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یہ نوکری تو ملے گی لیکن میری بھی مدد کر، اور وہ یہ کثرت سے سجدے کرتے رہنا، کثرت سے سجدے کرتے رہنا. یہ میرے آقا کا وہی پیغام ہے جو رات کے اندھیرے میں تنہا ربیعہ بن کعب کو دے رہے تھے، ساتھ قیام جنت میں اپنی نوکری کی ضمانت عطا فرما رہے تھے، ساتھ پکڑ کے اس کو کہہ رہے تھے میری بھی مدد کرنا، جو تمہیں دے رہا ہوں اس کی لاج رکھنا، اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا، سزاوار بنانا. آقا کیسے فرمایا؟ سجدے کثرت سے کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں یہ تو اس کا حقدار ہی نہیں تھا، یہ تو کوالیفائی نہیں کرتا، اس کے تو عمل ہی ایسے نہیں ہے. چاہتا ہوں کہ عملوں میں بھی کوئی آپ سے اچھا آگے نہ بڑھ سکے حضور کی امت میں. حضور دونوں جہتوں سے خوش ہوں. سچے غلام وہی ہوتے ہیں جو محبت بھی کرتے ہیں، جو تعمیل بھی کرتے ہیں، جو عشق بھی کرتے ہیں، ایثار بھی کرتے ہیں، قربان بھی ہوتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں. عمل کی زندگی میں انکار رہے، بغاوت رہے، نافرمانی رہے، اور جب قربان ہونے کا وقت آئے تو عاشق بن جائیں، تو یہ وفاداروں کا شیوا نہیں ہے. سچے وفادار بنے اللہ کی بندگی میں، حضور کی غلامی میں.